بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے۔ سورہ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ دو چیزیں انسان کی ذہنی سکون چھین لیتی ہیں: غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ ٹھنڈی جگہ میں دیر تک بیٹھنا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سونے سے دماغی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ مایوس ہو جاؤ گے۔ خود پر بھروسہ نہ کرو ورنہ تھک جاؤ گے۔ اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنوں پہ بھروسہ نہ کرو ورنہ دھوکہ کھاتے رہ جاؤ گے۔ اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو فقط اللہ کی ذات پر کرو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ زندگی کی حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے 3 جگہ ضرور جائیں: جیل، جہاں آپ کو آزادی کی قدر معلوم ہوگی کہ کس طرح چند غلطیاں یا فیصلے انسان کو قید و بند کی صحبتوں میں دھکیل سکتے ہیں، اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسپتال، جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے اور ایک لمحے کی بیماری بھی انسان کو محتاج کر سکتی ہے۔ قبرستان، جہاں زندگی کی قیمت اور وقت کی تیزی کا اندازہ ہوگا۔ یہ سکھائے گا کہ زندگی کا ہر سانس قیمتی ہے اور ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لو، کیونکہ شہد کا استعمال نیند کو بہتر بناتا ہے۔ استغفار کرنے سے آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کا استعمال دل کی طاقت بڑھاتا ہے اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کے زیادہ استعمال سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک بار مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھجور کا استعمال مردانہ قوت بڑھاتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح نہار میں نیم گرم پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت مشکلات آسان کرتی ہے۔ آپ کی اولاد کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں کہ وہ آپ کی نافرمان ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ وہ رب کا باغی ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ وہ اسکول کی پڑھائی میں نالائق ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی نہیں۔ اہم یہ نہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہے، کتنا کماتا ہے، اہم یہ ہے کہ وہ اسے حاصل کیسے کرتا ہے اور پھر خرچ کہاں کرتا ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ کھیرا کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر فٹ رہنا چاہتے ہو تو صبح کھانا 70% کھاؤ اور دوپہر کو 40% کھاؤ اور شام کو کھانا صرف 10% کھاؤ۔ خون کی گرمی ختم کرنے میں کدو بہت مفید ہے۔ ہر وقت تھوکنے سے ٹی بی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے پیاز کو کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ خون کی کمی دور کرنے اور جگر کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری چربی فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ بادام کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف پانی کے ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ ناشتے کے بغیر دن کا آغاز ذہنی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر توجہ مرکوز کرنے سے دماغ پر دباؤ پڑتا ہے۔ تیز دھوپ میں بیٹھنے سے
چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں۔ بارش کے پانی میں بھیگنا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے والے انسان پر سحر اثر نہیں کرتا۔ اپنے جسم سے چربی چند دنوں میں ختم کریں۔ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس میں آج کل ہر دوسرا انسان مبتلا ہے۔ موٹاپا نہ صرف بذات خود بیماری ہے بلکہ اس کی وجہ سے بہت ساری خطرناک بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، جن میں شوگر، دل کے مسائل، گردے کے پرابلمز، بلڈ پریشر کے پرابلمز وغیرہ شامل ہیں۔ لوگوں میں اکثر کا خیال ہوتا ہے کہ کم کھانے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا اور ان کا موٹاپا ختم ہو جائے گا، لیکن ماہرین کے مطابق کھانا کم کرنے سے نہ وزن کم ہوتا ہے اور نہ ہی موٹاپا ختم ہوتا ہے، بلکہ کم کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدل دیا جائے۔ اس سے نہ صرف صحت برقرار رہے گی بلکہ اس کے ساتھ موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ ذیل میں ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جس کی وجہ سے موٹاپا ختم ہو سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ مکمل پرہیز اور مناسب ورزش کو اختیار کیا جائے۔ پانی کا 1 گلاس، 1 چمچ تخم ملنگا، 1 لیموں کا رس۔ بنانے کا طریقہ: تخم ملنگا کو صاف کریں، اس کے بعد اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال لیں اور 2 گھنٹے تک اس میں رکھیں۔ اس کو صبح خالی پیٹ استعمال کریں اور 1 مہینے تک اس کا استعمال کریں۔ اس سے کم 5 کلو تک وزن کم ہو جائے گا۔ کھیرے کے پانی کے غیرت انگیز فوائد: کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سا پھل جسے ہم سبزی سمجھتے ہیں آپ کی صحت اور خوبصورتی کے لیے کمال کا جادوئی اثرات رکھتا ہے، جسے کھیرا کہا جاتا ہے۔ کھیرا صرف جسم کو ٹھنڈک اور پانی کی بھرپور مقدار ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ وٹامنز اور منرل سے بھی مالا مال ہے۔ روزانہ کھیرے کا پانی پینے سے آپ کو درج ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بے وقت بھوک سے نجات: یہ پانی پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتا ہے، بے وقت کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چمکدار اور صاف جلد: کھیرے کے پانی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والی خصوصیات جلد کی سوجن کم کرتی ہیں اور کیل مہاسوں کو روکتی ہیں۔ یہ جلد کو اندر سے جگمگاتی اور تر و تازہ بناتی ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط کریں: کھیرے میں وافر مقدار میں وٹامنز موجود ہیں جو خون جمنے سے بچاتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سانس کی بدبو دور کریں: منہ میں موجود بیکٹیریا بدبو پیدا کرتے ہیں۔ کھیرے کا پانی لعاب دہن بڑھا کر منہ کو نمی فراہم کرتا ہے اور سانس کی بدبو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامنز اور منرلز کا خزانہ: کھیرے کا پانی وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم اور میگنیشیم سمیت کئی ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے جو مجموعی صحت کے لیے بہترین ہیں۔ اکثر لوگوں کو بغیر وجہ کے اداسی اور رونے کا دل کرتا ہے کیونکہ زندگی میں کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا۔ انسان بس فارغ رہتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بے معنی ہے۔ کبھی کبھار دل کے اندر چھپے ہوئے دکھ وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں اور اداسی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تنہائی اور کمیونیکیشن کی کمی بھی ایک وجہ ہے۔ جب اپنے دل کی بات کسی سے شیئر نہ ہو تو دل بھاری رہتا ہے۔ بعض اوقات عشق و مجازی محبت کے معاملات یا رشتوں کی ناکامی بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حساس ہو جاتا ہے۔ گھر کا ماحول اتنا تناؤ بھرا ہو تو بھی دل اداس رہتا ہے۔ اسی طرح اچھے اور مخلص دوستوں کی کمی، دوسروں کی توجہ اور محبت نہ ملنا یا اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہہ پانا بھی دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
دماغی کمزوری، نیند کی کمی اور ڈپریشن یا ذہنی دباؤ بھی ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے جیسے ہر وقت اداسی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ بچپن کے دکھ اور پرانی تلخ یادیں بھی بار بار ذہن پر اثر ڈالتی ہیں۔ ذہنی دباؤ یا تھکن کی جب دماغ پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو توڑ دیتی ہیں۔ دل کا بے وجہ اداس رہنا، تنہائی پسند کرنا اور رونے کو جی چاہنا ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ذہنی سکون صرف ایک حساس نہیں بلکہ انسانی دماغ اور جسم کے لیے بھی ایک ضرورت ہے۔ نفسیات کے مطابق جب ہم پریشانی، غم یا دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایسے کیمیائی مادے خارج کرتا ہے جو دل کی دھڑکن بڑھا دیتے ہیں اور سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ذہنی سکون وہ حالت ہے جہاں دماغ اور دل دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی زندگی میں کاموں کا دباؤ، ادھورے خواب، مسائل اور لوگوں کی باتیں ہمیں تھکا دیتی ہیں، لیکن نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب ہم اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں، جب ہم سانس لینے کی مشق کرتے ہیں، مثبت سوچ اپناتے ہیں اور دعا یا مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ آہستہ آہستہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لمحہ ہے جب ہم ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں۔ ذہنی سکون کی سب سے بڑی طاقت خود آگاہی ہے۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ ہر مسئلہ وقتی ہے اور آپ کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، تب آپ خود بخود اندر سے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اپنے دل سے بار بار کہیں، میرا ذہنی سکون سب سے اہم ہے، میری توانائی اور میرا دماغ میری سب سے قیمتی طاقت ہے، لہٰذا آج سے اپنے لیے وقت نکالیں، تھوڑا سا خاموش بیٹھیں، گہری سانس لیں، اپنے خیالات کو صاف کریں اور اپنے رب سے بات کریں۔ یہ سب نفسیات کے اصول بھی ہیں اور دل کو سکون دینے والے ذرائع بھی۔ ذہنی سکون ہمیشہ اسی شخص کو ملتا ہے جو خود کو پہچانتا ہے اور ذہنی سکون کو اہمیت دیتا ہے۔ کوشش کریں زندگی میں خود کو کسی انسان کا عادی نہ بنائیں۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہاری برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب وہ تم سے نفرت کرتا ہے تو تمہاری اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائیں تو اس کے سائے میں چند لمحے بیٹھ سکیں، جہاں کوئی خوف نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، جہاں عزت ہو، مان ہو، جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہاں کی گئی اور کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ زندگی میں ہم ہمیشہ اپنے خیالات کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رویے کا انتخاب ضرور کر سکتے ہیں۔ خوشی ہمیشہ وہ کام کرنے میں نہیں ہوتی جو آپ کو پسند ہو، بلکہ خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے دل سے قبول کریں، کیونکہ زندگی میں ہم ہمیشہ اپنے خیالات کا انتخاب نہیں کرتے، لیکن اپنے رویے کا انتخاب ضرور کر سکتے ہیں۔ اصل سکون تب آتا ہے جب ہم ان چیزوں میں بھی اطمینان تلاش کریں جو ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی۔ جو لوگ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی غذا میں تارا میرا کے تیل کو شامل کریں، جس سے ان کے جسم میں میٹابولزم تیز ہوگا اور اسی وجہ سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگ تارا میرا کا ساگ بھی کھانے میں پکا کر استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ وزن کو تیزی سے کم کرتا ہے۔ مثانے کی کمزوری، وجوہات اور گھریلو علاج۔ ایسے افراد جو بار بار پیشاب کی حالت محسوس کرتے ہیں، پیشاب کے بعد قطروں کا نکلتے رہنا، یا رات کو بار بار اٹھنے کی وجہ سے نیند کی خرابی کا شکار ہوں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثانے کی کمزوری کی اہم وجوہات: زیادہ مقدار میں سرد تاثیر والی غذاؤں کا استعمال، میٹابولزم کی خرابی، نیکوٹین اور کیفین والے مشروبات جیسے چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس اور سگریٹ، دائمی قبض، پیشاب کی حاجت کے باوجود بروقت ٹائلٹ نہ جانا،
مسانے کے پٹھوں کی کمزوری، خاص طور پر تیز پتی اور زیادہ میٹھے والی چائے کی کثرت بھی اس مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ان وجوہات کو پہچانیں اور اپنی عادات میں تبدیلی لائیں۔ گھریلو علاج: مغز بادام 2 چمچ، سفید زیرہ 1 چمچ، سندل پاؤڈر آدھی چمچ، ان سب کو باریک پیس کا سفوف بنائیں۔ صبح و شام ایک پاؤڈر دہی میں 1 کھانے کا چمچ ڈال کر لسی بنا کر پی جائیں۔ گھریلو علاج نمبر 2: دیسی شکر، سفید تیل، دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں۔ کھانے کے بعد 1 چائے والا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ پرہیز اور احتیاط: یک ٹھنڈا پانی، سفید چینی، برف کی مصنوعات سے اجتناب ضروری ہے۔ انشاءاللہ باقاعدگی سے یہ عمل کرنے سے مثانے کی کمزوری اور پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نسخہ: شفا کامل سر سے پاؤں تک درد کا قدرتی علاج۔ کیا آپ جوڑوں، کمر، پٹھوں یا گھٹنوں کے درد سے پریشان ہیں؟ یہ جسم کی سوجن اور مسلسل درد نے آپ کی زندگی مشکل بنا دی ہے، تو یہ خالص گھریلو نسخہ آپ کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ یہ نسخہ ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں اور نہایت مفید ہے۔ چاہے کمر درد ہو، کندھوں کا درد ہو، پٹھوں میں کھچاؤ یا گھٹنوں کی تکلیف، صرف 15 دن کے استعمال سے واضح سکون اور شفا ملے گی۔ مطلوب اجزاء: گوند کتیرہ، مکھانے، السی کے بیج، مغز بادام، 4 مغز، سفید اور کالے تل، سورج مکھی کے بیج اور سونف۔ تیاری کا طریقہ: تمام اجزاء کو ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور کئی صاف ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ صبح و شام 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ڈال کر پی لیں۔ صرف 15 دن میں انشاءاللہ حیرت انگیز فرق محسوس کریں گے۔ خاص بات: یہ نسخہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے یکساں سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ دودھ پیتے بچوں کو بھی فیڈر میں تھوڑی مقدار ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ فوائد: کمر اور جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے، جسم کی سوجن کا خاتمہ، پٹھوں اور اعصاب کی مضبوطی، توانائی اور مجموعی صحت میں بہتری آتی ہے۔ زندگی میں دکھ جتنی بھی شدت سے ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی اگر دکھ سے گزر رہی ہے تو سکھ بھی اس کے درد سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ یہ نہ دیکھیں کہ پریشانی کتنی بڑی ہے، یہ دیکھیں کہ پریشانی کو حل کرنے والا کتنا طاقتور ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہر قسم کی اداسی، مایوسی اور دکھ کو دور فرمائے۔ آمین۔